بہت سارے میسیجز بھی مجھے آتے ہیں کہ جی ہم پارٹی کے پی ٹی آئی کے نوجوانوں کی خدمات، میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم حکومت میں ہیں تو ہمارے نوجوانوں نے بہت اسٹرگل کی تھی، لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب کی خاص ہدایات ہیں کہ ہم نے کامیاب جوان پروگرام کو میرٹ پہ لے کے چلنا ہے. اس لیے جو بھی اپلیکیشن پروسیس کی جا رہی ہے، پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ کسی سیاسی بنیادوں پہ نہیں کی جا رہی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی کو ہی لے کے ہم آگے بڑھیں گے. دوسرا، بہت بڑی تعداد میں نوجوانوں کے پاس بزنس پلان ہی نہیں تھا. جب ان سے کہا گیا کہ ہم انٹرویو میں کہ آپ کو اگر پیسے ملیں گے تو آپ کیا کریں گے، تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم پہلے منتظر ہیں، انتظار میں ہیں کہ ہمیں پیسے دیے جائیں تو پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے ہم نے کون سا کاروبار کرنا ہے. تو میں نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے، یہ کوئی گرانٹ نہیں ہے. اس لیے بینک بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپلیکیشنز کو فلٹر کر رہے ہیں، ویٹ کر رہے ہیں، اس کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں تاکہ صحیح اور حقدار نوجوان تک پیسے پہنچ سکیں اور جو واقعی ہی کاروبار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تیسرا، اس کی ایج لمٹ لگائی گئی تھی 18 سال سے 45 سال. تقریباً 2 لاکھ کے قریب نوجوانوں نے اپنی کریڈینشلز، اپنی معلومات غلط دیں. ایج اگر ان کی 50 سال تھی، انہوں نے 42 45 اس اسکیم کا حصہ بننے کے لیے، تو اس لیے بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ نوجوان ریجیکٹ کر دیے گئے. نادرا کا فلٹر لگا تھا. تو میں ان تمام نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ اب آپ لوگ فیز 2 جس کا میں ابھی سارا جو فیچرز ہیں آپ کے سامنے رکھوں گا اس کا حصہ ضرور بنے، لیکن تیاری کر کے آئیں. اگر آپ بزنس نہیں کر سکتے تو میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ کامیاب جوان اسکیم کا حصہ نہ بنیں، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب، ہماری حکومت، ہم یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی بھی پاکستان کا نوجوان قرض لے اور وہ اس قرض سے یا کوئی پچھلا قرض اتار دے، یا جو کیا جاتا ہے کہ کوئی شادی بیاہ ہے کسی بہن بھائی کا اس میں لگا دے. یہ پروگرام کامیاب جوان خاص طور پہ پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی انڈسٹری کو اور پاکستان میں جو بے روزگاری ہے، روزگار پیدا کرنے کے لیے چلایا گیا. میں انشاءاللہ تعالی میرا یہ ایمان ہے کامیاب جوان پروگرام پاکستان کی معیشت کی میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرے گا. اور آج جس جگہ میں بیٹھا ہوں، جیسے پریزیڈنٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، گجرانوالہ ڈویژن میں گجرات، گجرانوالہ، سیالکوٹ، یہ وہ بیلٹ ہے جسے گولڈن ٹرائنگل کہا جاتا ہے. ایس ایم ای سیکٹر، کاٹیج انڈسٹری، اور میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ میں خود، میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے، کامیاب جوان پروگرام کی کامیابی کا انحصار بہت حد تک اس گولڈن ٹرائنگل پہ بھی ہے. اس لیے کہ جو کامیاب جوان پروگرام کے نوجوان مجھے جو سن رہے ہیں، ہمارا ٹارگٹ ہی اسمال اور آپ کی مائکرو انٹرپرائزز ہیں، کاٹیج انڈسٹری ہے. تو انشاءاللہ تعالی، جیسے میں آج چیمبر آف کامرس میں آیا تھا اور میری گجرات کے جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں ان سے، سیالکوٹ کے جو چیمبر کے پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں ان سے، اور ان سب سے یہی بات ہوئی ہے کہ جو ہماری ایگزسٹنگ بزنسز ہیں، کرونا کے بعد جو ہمارے ایگزسٹنگ بزنسز ہیں انہیں بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے. تو یہ جو خاص طور پہ فیز 2 لانچ کیا جا رہا ہے وہ ان ینگ انٹرپرینورز کے لیے ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج پاکستان میں 3rd 4th جنریشن بزنس کو لیڈ کر رہی ہے، نوجوان لیڈ کر رہے ہیں. اور پاکستان کی تمام چیمبر آف کامرسز میں مجھے یہ بھی دیکھ کے خوشی ہوئی کہ ینگ انٹرپرینورز کی باقاعدہ کمیٹی بنائی گئی ہے. وہ کمیٹی کام کر رہی ہے کس طرح سے ینگ انٹرپرینورز بزنس میں آگے بڑھ سکتے ہیں، ان کے مسائل پہ توجہ دی جا رہی ہے. تو کامیاب جوان کا فیز 2 انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کی تمام چیمبر آف کامرسز میں جائیں گے، ٹریڈ ایسوسیشن ساتھ ہوں گی اور مل کے اسے پش کریں گے. میں اس کے 3-4 فیچر اب میڈیا کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں.
پہلی اسکیم میں جو پہلا ٹیئر تھا وہ 1 سے 5 لاکھ تک کا تھا. اب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پہلا ٹیئر 1 لاکھ سے 10 لاکھ کا کر دیا. اس پہ پہلے فیز میں مارک اپ تھا 6%، اس کو کم کر کے 3% کر دیا گیا. اور پہلا ٹیئر خاص طور پہ پاکستان کے جو نوجوان سٹارٹ اپس کرنا چاہتے ہیں، جو کام شروع کرنا چاہتے ہیں، چھوٹے پیمانے پہ کام شروع کرنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے یہی چھوٹا کام وہ آگے تیزی سے سکیل اپ کر کے بڑے بزنس کی طرف جائیں گے. ان کو کسی قسم کی مشکلات نہ آئیں. اس پہلے ٹیئر میں ہم نے کوئی گارنٹی یا کولیٹرل نہیں رکھا جس سے ان کو کسی کے پاس جانا پڑے. ضرورت ہے ایک زبردست بزنس پلان کی، یا اگر کوئی نوجوان ہمارا پہلے سے ہی کاروبار کر رہا ہے. جیسے میں دیکھ رہا تھا گجرانوالہ ڈویژن کے جو 3 ٹاپ بزنسز جن میں لون دیا گیا ہے، لائف سٹاک اور ایگریکلچر، ہمارا بیلٹ بھی ایسے ہی ہے، تو اس میں سب سے زیادہ ابھی تک لون ڈسبرس کیے گئے ہیں. نمبر 2 کے اوپر ہماری جو آٹو اسپیئر پارٹس کی انڈسٹری ہے اس میں لون دیے گئے ہیں ابھی تک. اور تیسرا ای کامرس بزنس میں. تو وہ نوجوان جو پہلے سے بھی کام کر رہے ہیں ان کو بھی ایڈ کیا گیا ہے. اگر ان کو فائنینشیل کنسٹرینز کا سامنا ہے، ایکسیس ٹو فائنینس کا سامنا ہے، وسائل کی کمی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ پہلا ٹیئر 1 سے 10 لاکھ کا پورے کرے گا. دوسرا ٹیئر 10 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک ہے، اس میں 4% مارک اپ رکھا گیا ہے. اسی طرح تیسرا ٹیئر 1 کروڑ سے 2.5 کروڑ کا اور اس کا 5% مارک اپ ہے. جو امپورٹنٹ بات ہے، بہت بڑی تعداد میں نوجوان اسلامک بینکنگ کی بات بھی کر رہے تھے. پہلی اسکیم میں جیسے میں نے آپ کو بتایا 3 بینک تھے. اب جو کامیاب جوان فیز 2 ہے اس میں پاکستان کے تمام کمرشل بینکس کو ہم نے انوالو کیا ہے، تمام اسلامک بینکس کو انوالو کیا ہے. اب جو نوجوان اسلامک بینک سے جا کے قرضہ لینا چاہیں گے وہ اسلامک بینکنگ کی طرف جا سکتے ہیں، جو کمرشل بینکس کی طرف جانا چاہتے ہیں وہ کمرشل بینکس کی طرف جا سکتے ہیں. اس کی ایپلیکیشن کا آغاز انشاءاللہ تعالی 12 اگست سے کیا جائے گا. ورلڈ انٹرنیشنل یوتھ ڈے پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اس کا باقاعدہ آغاز کریں گے. اگلے 3-3.5 ہفتوں میں ہماری کوشش ہے کہ پاکستان کی تمام بزنس چیمبرز جو ہیں، چیمبر آف کامرسز، ان سے ہم رابطے میں آئیں، جو ٹریڈ ایسوسیشنز ہیں ان کے ساتھ رابطے میں آئیں، اور جو باقی دیگر ہمارے کاروباری ادارے ہیں، تاکہ ہم سب مل کر انشاءاللہ تعالی اپنی معیشت کو پہلے سے بہتر طور پہ آگے لے کے چل سکیں، پاؤں پہ کھڑا کر سکیں. اور آپ لوگوں کو جیسے بخوبی اندازہ ہے کرونا کے بعد حالات زیادہ مشکل ہیں پوری دنیا میں، چاہے ایکسپورٹ کا بزنس ہے چاہے لوکل بزنس ہے. پھر لاک ڈاؤن کے بعد میں سمجھتا ہوں گزشتہ 4 ماہ میں لاک ڈاؤن، اسمارٹ لاک ڈاؤن، اور مجھے خوشی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب ڈے 1 پہ اسمارٹ لاک ڈاؤن، ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن کی بات کر رہے تھے، اور وہی بات آپ نے دیکھا آج دنیا ٹارگیٹڈ اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کر رہی ہے. میں پڑھ رہا تھا یو کے میں جو لاک ڈاؤن ہوا ان کی اکانومی تقریباً 10-11 سال پیچھے چلی گئی ہے. اسی طرح امریکہ کی اکانومی شرنگ ہو کے رہ گئی ہے. ہمسایہ ملک بھارت دیکھے کس طرح تباہ حال لاک ڈاؤن. جس لاک ڈاؤن پہ مجھے اس لیے بات کرنی پڑ رہی ہے کہ ملک کی اپوزیشن نے بھی بہت اس پہ سیاست کرنے کی کوشش کی تھی کہ جی لاک ڈاؤن نہیں کر رہے، لاک ڈاؤن نہیں کر رہے.